نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بارہائے صروف جہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین ہندوستان کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص حضرات علماء ذی وقار میری اور آپ کی خوشبختی کے اس ہفتہ وار محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے وہ ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چونکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ حضور نقش لاثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال بھی ہے تو اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جزیرہ عرب کو باطل قوتوں سے پاک کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ ادا فرمایا۔ یہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج تھا اور اس حج بیت اللہ سے واپسی پر نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی جو ہر انسان کے لیے قدم قدم پر ہدایت کا سامان ہے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو شان والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ میری آل، میری اولاد اور اہل بیت ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب محدثین نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر جس نے عمل کیا اور اس نے دنیا میں نہ قرآن کا دامن چھوڑا نہ اہل بیت کا دامن چھوڑا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن نہ قرآن اس کو تنہا چھوڑے گا نہ اہل بیت اس کو تنہا چھوڑے گا، یہاں تک کہ میزان پر قرآن بھی ساتھ، اہل بیت اطہار بھی ساتھ، اور صراط پر بھی قرآن بھی ساتھ، اہل بیت اطہار بھی ساتھ، جہاں تک کہ وہ کوثر پہ آئے گا تو کوثر پہ بھی قرآن بھی ساتھ اور اہل بیت اطہار بھی ساتھ، جبکہ قرآن اور اہل بیت اطہار خود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ اس نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا،
نہ قرآن کا دامن چھوڑا، نہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو انعام عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تو بھی اس کو انعام عطا فرما۔ اس بات کا کہ اس نے نہ قرآن کو چھوڑا، نہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑا، تو اس وجہ سے اس کو انعام ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ ان کی نسبت میری طرف ہے، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری اولاد ہے۔ اس لیے دور صحابہ سے لے کر آج تک الحمدللہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھا۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کے پاس اگر کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آتا تو وہ مرید کرنے کے بعد اس کو نصیحت فرماتے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ایمان پہ موت آئے تو اہل بیت کی غلامی نہ چھوڑنا، اہل بیت اطہار کی محبت نہ چھوڑنا۔ اہل بیت کی محبت ضامن ہے اس بات کی کہ وہ تمہیں ایمان پر موت بھی ملے گی اور جنت کا راستہ بھی آسان ہوگا۔ خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان پر نزاع کی کیفیت تھی تو میں نے ان سے سوال کیا، ابا جان آپ یہ وصیت کیا کرتے تھے، اس وقت آپ کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس وقت بھی میں اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوبا ہوا جا رہا ہوں۔ حضرت بشر عافی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں ولایت کا مقام کیسے ملا؟ عرض کیا آقا آپ فرمائیں۔ فرمایا 4 باتیں تمہاری ذات کے اندر جو تمہاری ولایت کا سبب بنی، یہ اتباع کا لسنتی، پہلی بات کہ تم نے میری سنت کی پیروی کی ہے، خدمت کا للصالحین، تیری جو خدمت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے، صالحین کے لیے، صلحائے امت کے لیے، وہ تیری ولایت کا سبب تھی۔ دوسرا یہ ہے نصیحت کا لإخوان کا، اور تو اپنے بھائیوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ تیسری وجہ ہے تیری ولایت کی۔ اور چوتھی وجہ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اور تیری محبت جو میرے صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہے وہ تیری ولایت کا سبب بنا ہے۔ اب یہ 4 باتیں آپ دیکھیں، پہلی بات کہ تو میری سنت کی پیروی کرتا ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ ولی نہیں ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کا تارک ہو۔ دوسری بات کہ تو صلحائے امت کی خدمت کرتا ہے۔ تیسری بات اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے۔ چوتھی بات میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ولایت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کا بھی غلام ہو، اہل بیت کا بھی غلام ہو۔ اگر صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، بغض ہو، وہ بھی ولی نہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت کا نعرہ لگائے، اہل بیت سے بغض کا اظہار کرے، تو وہ بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا عقیدہ ستھرا ہو، ایسا عقیدہ جس سے صحابہ کرام کی محبت کی خوشبو بھی آئے، اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبو بھی آئے، تو تب اس کی ولایت کو تسلیم کیا جائے گا اور تب وہ ولی کہلائے گا۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے اندر سب سے پہلا سوال علماء جانتے ہیں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں شامل کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے۔
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، حضرت صفیہ ہوں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، یہ تمام اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی تمام اولاد اہل بیت طاہر کے اندر شامل ہے۔ آج جو روافض کی طرف سے یا تشیع کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تو ایک ہی صاحبزادی تھی، سرکار کی ایک نہیں 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہے۔ میرا گلہ بھی ہے اپنے علماء سے کہ ہم بہت کم بیان کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ زینب پاک آقا کریم کی وہ صاحبزادی ہے جن کے بارے میں امام حسمین اور امام ابن کثیر نے لکھا قد ماتت شہیدہ، آقا کریم کی اس بیٹی کو شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں اس طرح کہ ابو العاص جس وقت قیدی بن کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، بدر کے قیدیوں میں، اس وقت تک کلمہ قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، وہ مکہ میں تھی، آقا کریم مدینہ طیبہ میں تھے۔ تو وہاں ایک منظر تو وہ تھا جو کلیجہ چیر دیتا ہے کہ جس وقت حضرت ابو العاص سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فدیہ دو، تو انہوں نے مدینہ طیبہ حضرت سیدہ زینب کو پیغام بھیجا، تو انہوں نے ایک ہار بھیجا کہ آپ یہ فدیے کے طور پر دے کر تو آپ واپس مکہ آ جائیں، فدیہ ادا کر دیں۔ وہ ہار جس وقت نبی علیہ السلام نے اپنے دست کرم پر رکھا، تاریخ کہتی ہے کہ حضور اتنا روئے اس ہار کو دیکھ کر، وجہ پوچھی تو فرمایا ایک کہ یہ زینب کا ہے، میری بیٹی کا ہار ہے، اور دوسرا یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ نے تحفے میں زینب کو دیا تھا۔ آج جب میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد بھی آئی، اور سیدہ زینب بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد بھی آئی۔ اب ابو العاص سے نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس مدینہ بھیجیں گے۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، آپ لے کر آئے۔ سیدہ زینب جب روانہ ہوئی تو اس منظر پر کلیجہ منہ کو آتا ہے، عبار بن اسود نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا جس سے آپ گر گئیں، زخمی بھی ہو گئیں، امید سے تھی وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ 2-3 دن سفر جاری نہ رکھ سکی۔ 2-3 دن بعد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو اب آپ آگے تصور کر سکتے ہیں کہ آقا کریم کی کیا کیفیت ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹی اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس کو میری وجہ سے بہت ستایا گیا ہے، بہت درد دیا گیا۔ تو اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ جو زخم تھا نا نیزے کا، وہ تازہ ہوا، بعد میں وہ دوبارہ تازہ ہوا، اور اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو لہٰذا وہ لکھتے ہیں قد ماتت شہیدہ، یہ شہادت کی موت پا کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، او مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا۔ تو وہ جو نور کا جوڑا تھا اس میں پہلا نور کا ٹکڑا حضرت سیدہ رقیہ پاک ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے یہ لفظ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے کوئی چیز لے کر بھیجا، ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید کی عمر بھی کم تھی۔ آپ وہ چیز لے کر گئے، داخل ہوئے، سامنے حضرت رقیہ پاک بھی بیٹھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آقا کریم نے فرمایا اسامہ کیا دیکھ کر آئے ہو؟
انہوں نے کہا ما رأیت احسن زوجا منہا، سرکار اللہ کی قسمیں ایدے کو لوگ ود کے سونا جوڑا میں نہیں تک، اتنا خوبصورت جوڑا حضرت سیدہ رقیہ پاک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدہ رقیہ پاک کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی تیمارداری کو بدر میں جہاد کے برابر قرار دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو سرکار نے منع فرمایا، فرمایا آپ رقیہ کی تیمارداری کریں، بدری صحابہ کو جو اجر ملے گا وہی اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہاں محدثین نے لکھا کہ جو اجر بدر میں جا کر تلوار چلانے کا ہے وہی اجر بنت رسول کی تیمارداری کا ہے۔ اور تیسری صاحبزادی سرکار کی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کے لیے جب حضرت سیدہ رقیہ پاک کا وصال ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے عرض کیا کہ آپ حضرت حفصہ بنت عمر یعنی میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے یہ بات نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم عمر کو جواب دو کہ تمہارا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے، جو حفصہ سے بہتر ہے، اور حفصہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا عثمان جو تم سے بہتر ہے۔ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے خود نکاح فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ وہ جوڑا ہے۔ اور پھر چوتھی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ قانتہ شافعہ مقدسہ محترہ مطہرہ منورہ عفیفہ، جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جن کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ خود تو جہنم سے آزاد ہے، ان سے محبت کرنے والے بھی سارے جہنم سے آزاد ہیں۔ اور ان کا نکاح جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ کیا کیفیت تھی کہ جس وقت مولا علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کی مشورے پر آقا کریم سے رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام کے کاشان اقدس کے دروازے پہ پہنچے، یہ حجرہ ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا کریم وہاں تشریف فرمائے، ابھی اجازت طلب نہیں تھی کہ سرکار نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دروازہ کھولو، علی آئے ہیں، علی آئے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ حاضر ہوئے، اور جب آپ سے رشتہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا علی زمین پر تو یہ نکاح آج ہوگا، آسمانوں پر یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے، اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے اور یہ مجھے خبر پہنچائی گئی ہے کہ یہ جو پاکیزہ ملن ہے یہ نکاح آسمانوں پر ہو چکا، اور اس پاکیزہ ملن کے نتیجے میں رب جو دو بیٹے حسن اور حسین کی صورت میں عطا کرے گا وہ خوشخبری بھی جبریل مجھے دے کر جا چکے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے اندر نبی علیہ السلام کی ساری شہزادیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جن کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے اور ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، وہ خاندان نبوت کے وہ لوگ اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ اب اہل بیت نبوت ان کا مقام و مرتبہ صدیوں بعد جا کر بھی آج بھی امت اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے، اور وہ مومن نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ محبت ہم نے سیکھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ماہ محرم کا شروع ہوتے ہی صرف اہل بیت کا ذکر کرو صحابہ کا ذکر نہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اہل بیت اطہار کے فضائل میں جو احادیث ہے 90% حدیث صحابہ نے روایت کی ہے۔ جب آپ حدیث بیان کریں گے تو بتائیں گے نہیں راوی کون ہے، بتائیں گے نہیں کہ یہ شان حضرت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔
آل بیت کی یہ شان حضرت عثمان غنی بیان کر رہے ہیں، اور خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ آتے ہیں، مجلس میں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آقا کریم بھی اس منظر کو دیکھ رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ چھوڑی حضرت مولا علی المرتضیٰ کے لیے، جگہ چھوڑی، فرمایا آپ یہاں آئے، یہاں بیٹھے۔ تو اب وہ جو جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پوری جماعت صحابہ کے لیے گواہی کی۔ فرمایا عظمت والوں کی عظمت عظمت والے جانتے ہیں، قدر والوں کی قدر قدر والے جانتے ہیں۔ سارے صحابہ عظمت والے ہیں، وہ عظمت والے عظمت اہل بیت کو جانتے ہیں، عظمت اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور یہی حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے ذکر کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے، میں چچا زاد بھی ہوں، نبی علیہ السلام کی آغوش میں پلا ہوں، اور پھر میں نے آنکھیں کھول کر کائنات میں جو پہلا چہرہ دیکھا ہے وہ بھی چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر یہ بھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو جب مولا علی نے اپنی قرابت کا ذکر کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ آپ رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی میں اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں رسول اللہ کے رشتہ داروں سے محبت کرتا، کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتہ دار امام الانبیاء کے رشتہ دار ہیں، میں نسبت کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ جملہ بھی موجود ہے، آپ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا میں اپنی بیٹی عائشہ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا۔ اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے کندھوں پر امام حسن پاک ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہوا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اٹھا کر مولا علی سے کہا، فرمایا اللہ کی قسم ہے علی، حسن کا چہرہ تم سے نہیں ملتا، ان کا چہرہ نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کی شباہت آقا کریم سے ہے۔ اور یہ اس لیے کہا کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک اگر میری شبیہ دیکھنی ہو تو وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا بدقیمت آدمی ہے وہ، اور بڑا بد فطرت ہے وہ، اور اندر کا خوف ہے اس کا کہ جو امام علی مقام کا ذکر تو کرے اور امام حسن کا ذکر نہ کرے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا نسل اور نسب جس شہزادے سے چلی ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ رسول اللہ کی نسل تو امام حسن سے چلی ہے، اولاد رسول آج ہم جن کو کہتے ہیں حسنی اور حسینی سید، تو امام حسن بڑے ہیں، نسل مصطفیٰ تو ان سے چلی، نسب مصطفیٰ ان سے چلا، تو امام حسن کا ذکر جب تک نہ ہو پھر امام علی مقام کا فقط ذکر کرنا اور امام حسن کا ذکر اس لیے نہ کرنا کہ وہ سلو آج تک ہضم نہ ہوئی، جس کے بارے میں امام حسن نے کہا کہ میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، مجھے سردار رسول اللہ نے بنایا کس لیے؟ یہی تو فرمایا تھا کہ دو گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا، تو میں نے تو وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر کندھوں پر اٹھائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن پاک سے فرماتے ہیں آپ اپنے بطن پہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں سرکار آپ کو بوسہ دیا کرتے، وہ جگہ دکھائیں۔ انہوں نے اپنے بطن سے قمیص اٹھائی اور قمیص اٹھا کر اشارہ کیا کہ اس مقام پر نبی علیہ السلام مجھے بوسہ دیتے تھے۔ امام حسن پاک کے بطن پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کم و بیش 6000 حدیثوں کے حافظ ہیں۔ وہ بطن پر بوسہ دے کر آقا کریم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور پھر یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام بھی ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے مٹی لگ گئی، گرد و غبار لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب گھر تو ہاتھ سے بھی اتر جاتی ہے،
لیکن نہ اپنی چادر کے ساتھ. حضرت امام علی مقام کے قدموں سے اس گرد اور مٹی کو صاف کیا اور مٹی اور گرد صاف کیا. اور جب امام علی مقام نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا آپ مجھے ایسا کرنے دیں, اللہ کی قسم آپ کا جو مقام میں جانتا ہوں اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو کندھوں سے نیچے نہ اتارے. جو مقام آپ کا میں جانتا ہوں, جو شان آپ کی میں نے دیکھی ہے, جو مقام میں نے دیکھا ہے, جو میں جانتا ہوں, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کندھوں سے نیچے نہ اتارے. مدائن فتح ہوتا ہے, مال غنیمت آتا ہے. اچھا یہ جب طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ صرف صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, نہ اہل بیت بھی صحابہ کا احترام کرتے تھے, محبت کرتے تھے. اور آج کوئی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ آپ کو کہانیاں سنائے, داستانیں سنائے تو وہ جھوٹا ہے. رب کا قرآن سچا ہے. رحماء بینہم, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن نے بتایا ہے ان کی آپس کی محبت کو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, مدائن سے مال غنیمت آتا ہے. اربوں, آج کے اربوں روپے مالیت کا مال غنیمت ہے. وہاں سے جو بادشاہ کے مال سے پردے اتارے گئے اس میں سونے کی تاریں تھی, قیمتی لباس تھے, پتھر تھے, برتن تھے سونے چاندی کی, بہت کچھ تھا. اب یہ محبت کا باہمی مظاہرہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بہت کچھ تھا. لانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب یہ مال غنیمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ رونے لگ گئے. تو حضرت مولا علی اور مرتضیٰ وہاں موجود تھے. آپ نے پوچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس امت کے اندر کیسے کیسے ماندار موجود ہے. مال غنیمت, اتنا مال غنیمت مدائن سے ملا اور مدینہ آیا, ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. اربوں روپے مالیت آج کی, اتنا مال غنیمت تھا, ڈھیر لگا ہوا مسجد نبی شریف میں. تو فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی, اس لیے رو رہا ہوں. اب آپ توجہ کیجئے گا اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جواب سنیے. انہوں نے کہا عمر, یہ مانداری کیوں نہ ہو, حکمران آپ جیسا ہو تو ایسے یہ ماندار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیض رضا, اہل بیت. حاکم بھی تو دیکھیں نا, حاکم کون ہے, حکمران کون ہے, حکمران آپ جیسا ہو. رعایا ایسی ماندار ہوتی ہے. اب جب وہی مدائن کا مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو جتنا اپنے صاحبزادے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں اس سے دگنا حسنین کریمین کو دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطیع اعظم آپ کو کہا جاتا ہے. مطیع اعظم. آپ نے سوال کیا ابا جان سے اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں ان کی ماں کون ہے, تمہیں پتہ ہے ان کے بابا کون ہے, ان کے نانا کون ہے اور ان کی نانی کون ہے. اگر تم ان کی برابری کی بات کرتے ہو تو پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کر, ان کے باپ جیسا باپ لاؤ. یہ وہ محبت ہے جو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھی ہے کہ آل بیت سے کیسے محبت کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز عصر سرکار نے پڑھا کر دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا لیا. ایک طرف امام حسن پاک ہے اور دوسری طرف امام علی مقام ہے, اور صحابہ سے فرمایا جان دے ہو کون نے؟ انہوں نے عرض کیا جانتے تو ہیں سرکار, لیکن آج تعارف آپ کی زبان سے سنیں گے. آپ فرمائیں کون ہے؟ فرمایا یہ حسن ہے, سر سے لے کر سینے تک اگر میری شبیہ دیکھنی ہو تو امام حسن پاک, اور سینے سے لے کر قدموں تک اگر میرا عکس دیکھنا ہو تو امام علی مقام کو دیکھو. پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کے نانا کون ہے, نانی کون ہے, ان کی اماں کون ہے, ان کے بابا کون ہے؟ اگر پابندی نہیں ہے سبحان اللہ کے, ان کی اماں کون ہے, بابا کون ہے, خالائیں کون ہے, ماموں کون ہے, چچا کون ہے, پھپھی کون ہے ان کی. فرمایا سنو, ان کے نانا روح کائنات
جان کائنات، مرکز کائنات، حیات کائنات، مبدأ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، اور ان کی نانی مسلمہ اول اور ملیکۃ العرب موسر اسلام، جن کا پاکیزہ مال اللہ نے اسلام کی بنیادوں میں رکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی اماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بابا فاتح خیبر اور داماد پیغمبر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالائیں، اگر بیٹی ایک تھی پاک نبی کی تو یہ ذکر کیوں کیا؟ فرمایا ان کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور ان کے ماموں حضرت قاسم، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، اور ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب۔ فرمایا یہ اس خاندان کا تعارف تھا، اب ذرا مقام سنو اس خاندان کا۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ جو اسنین کریمین ہیں، ان کے نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، اماں بھی جنتی، بابا بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھپھی بھی جنتی، وہما فی الجنہ، یہ دونوں خود بھی جنتی، ومن یحبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی سیدھا جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف، شان اہل بیت، شان صحابہ اکرام۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سیدہ پاک دونوں شہزادوں کو لے کر آئی اور آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہے بابا جان ان کو کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں۔ اس کا مطلب تھا کوئی خاص عطا مانگی جا رہی ہے، کوئی خاص چیز مانگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُودَتِي، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے روب کا بھی وارث بنایا اور اپنی سرداری کا بھی وارث بنایا۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو میں نے اپنی جرت کا بھی وارث بنایا اور اپنی سخاوت کا بھی وارث بنایا۔ یہاں سے ایک مسئلہ حل ہوا۔ لوگ کہتے پانی نہیں تھا اور بھوک تھی اور بے بسی تھی، لاچاری تھی اور وہاں بہت پریشانی تھی، ساقی کوثر کے نواسے ہوں، ہاتھ اٹھا گئے، کیا کوثر کا رخ نہیں مڑ سکتا تھا ادھر؟ لنگر زمانہ ان کا کھا رہا تھا، ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ وہاں لاچاری تھی، بے بسی تھی اور وہاں مجبوری تھی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے حضرات۔ وہ مقام صبر و رضا تھا، وہ چاہتے تو وہاں پانی بھی آ سکتا تھا، کھانا بھی آ سکتا تھا، وہاں وہ لاچاری اور بے بسی دور ہو سکتی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ رب اس حال میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، رب کی رضا اس حال کے اندر ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے اس بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ اب پھر دوسرا سوال ہے کہ جب وہ مجبوری نہیں تھی، لاچاری نہیں تھی، بے بسی نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی، وہ بچوں کا قربان ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو آج پھر یہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑنا اور واقعہ کربلا کو سن کر دل کا غمزدہ ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ان کے لیے مقام صبر و رضا تھا۔ بحیثیت مومن جب ہم سنتے ہیں تو بحیثیت مومن دل پر وہ غم طاری ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے اگر آنسو روا ہو تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرمایا جس کو ان کا غم نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا غم کرے۔ فرمایا وہ کون سا سنی ہے
جو ان کے بارے میں واقع کربلا کو سن کر جس کا دل غمگین نہیں ہوتا اور جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن آپ فرماتے ہیں جزا و فضا، یہ پیٹنا پٹانا اور یہ خرافات اور یہ ڈولیاں نکالنا، آپ فرماتے ہیں یہ خرافات یہ سب حرام ہے، لیکن اس حد تک کہ اگر کوئی بندہ سنتا ہے اور سن کر وہ بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، سنتا ہے کہ آقا کریم کی شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور دل غمگین ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہ تو سنی ہونے کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وہ سن کر بھی نہ اس کے دل میں کوئی غم کی ایک رمق اٹھتی ہے، نہ آنکھوں سے کوئی اثر نظر آتا ہے، تو فرمایا اس کو غم کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا غم کرنا چاہیے۔ تو آج دو طبقے، ایک جو اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے خرافات شروع کر دی ہمیں حسین کے نام پر، دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس کو فرضی کہانی قرار دے دیا۔ اگرچہ آج بعد واعظین جو چیزیں بیان کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واقع کربلا ایک حقیقت ہے اور واقع کربلا میں ہونے والے مظالم یہ حقیقت ہے، اور واقع کربلا کے اندر سرکار کی شہزادوں کا یوں کربلا کی زمین پہ کٹنا یہ حقیقت ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو ایک طبقہ وہ جو بہت آگے نکل گئے اور دوسرا طبقہ جنہوں نے اس کو فرضی کہانی قرار دے دیا۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں تھے، وہ لاچار نہیں تھے، وہ بے بس نہیں تھے، لیکن بحیثیت مومن جب ہم سنتے ہیں تو دل پر غم طاری ہو یا آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس پر کوئی فتویٰ شریعت نہیں لگاتی۔ اب ایک سوال آپ حضرات سے ہے، آپ دیکھیے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں ہے، ان کے بچے ان کے سامنے قربان ہو رہے ہیں، حضرت قاسم بن حسن ان کے ساتھ جو گفتگو ہے امام علی مقام کی وہ کلیجہ چیز دیتی ہے کہ میں تمہیں کیسے بھیجوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں کہا تھا، کوئی مشکل وقت آئے تو پیچھے نہ ہٹتا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ اور پھر مولا علی کے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور حضرت عباس علمدار اور یہ مولا علی کے شہزادے، ان کی شہادتیں، اور پھر امام علی مقام کے اپنے بیٹوں کی شہادتیں، سیدہ زینب کے صاحبزادوں کی شہادتیں، یہ ساری شہادتیں بھی ہیں، اور وہاں بظاہر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غریب الوطنی بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ ایک بندہ ڈٹ کے کیسے کھڑا ہے، اس کی زبان سے کوئی آہ کا جملہ نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اس کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی ایک وجہ میں نے ابھی عرض کر دی آپ کو، آقا کریم نے فرمایا یہ جو حسین ہے یہ میری جرت کے بھی وارث ہیں اور میری سخاوت کی بھی وارث ہے۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ میدان کربلا کے اندر اکیلے حسین ابن علی نہیں کھڑے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی جرتوں کا وارث بھی کھڑا تھا، اور اگر وہاں کوئی زبان سے کوئی شکوہ نکلتا، کوئی شکایت نکلتی، کوئی جملہ نکلتا تو یہ نبی علیہ السلام کی جرت تک بات پہنچتی۔ پھر آج اس سے بھی ضروری کہ پیغام کربلا کیا ہے۔ آج اگر کسی عام آدمی سے ہم پوچھیں کہ یزید کیوں برا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یزید نے خانواد رسول کا قتل کیا، بالکل کیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خاندان رسول کے شہزادوں کا قتل تو بعد میں ہوا، امام علی مقام تو پہلے اس کے خلاف نکلے، امام علی مقام تو پہلے اس کے خلاف نکلے ہیں۔ امام علی مقام کن اسباب کی بنیاد پر نکلے تھے؟ وہ اسباب کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ یزید نمازوں کو ضائع کرتا تھا، وہ یہ تھے کہ یزید شرابی تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، اعلانیہ گناہ ہو رہے تھے، اور وہ نظام حکومت جو اسلام بیان کرتا ہے اس کی بخیے ادھیڑے جا رہے تھے، اور پھر محرمات کو، جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کو حلال قرار دے رہا تھا۔ خانواد رسول کا قتل بعد میں ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام کے باہر نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ مقام بیضاء پر آپ نے خطبہ دیا،
اور اس خطبے میں آپ نے اپنے رفقا سے پوچھا، فرمایا تم جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں؟ 3 سبب ہیں جن کی وجہ سے میں کوفہ سے چلا، کوفہ کی طرف چلا، وہ آپ بھی حضرات بھی سن لے، علماء جانتے ہیں۔ پہلی بات فرمایا، نانا جان نے فرمایا تخت حکومت پر وہ بیٹھے گا العامل بالقرآن، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، القائم بالقسط، جو عدل کا نظام قائم کرے گا، الحافظ لحدود اللہ، جو حدود اللہ کی حفاظت کرے گا، وہ تخت حکومت پر بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا بتاؤ کہ یزید کی ذات کے اندر ان 3 میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں پھر اس لیے نکلا، میں حکومت نہیں چاہتا، اقتدار نہیں چاہتا، میں اس لیے نکلا ہوں کہ وہ نظام حکومت جو اسلام چاہتا ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ سوال بھی ہے جو داتا صاحب نے لکھا کہ امام علی مقام نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہاں حق موجود تھا، اور جب یہاں حق رخصت ہو گیا تو پھر شہزادے رسول کی نسبتوں کا تقاضا تھا کہ وہ تلوار اٹھا کر باہر آتے۔ اور اسی میں سوال کا جواب بھی ہے جو یہ کہے کہ صحابہ کہاں تھے؟ 2 راستے تھے، رخصت اور عزیمت۔ عزیمت کا راستہ نواسہ رسول نے اختیار کیا اور ان کی نسبتوں کا تقاضا بھی تھا۔ صحابہ کہاں تھے؟ جس وقت مکے سے سواری چلتی ہے تو اس سواری کے سامنے کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ امام علی مقام کی سواری کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ جو کوفہ والوں کی خط ہے وہ ان کی موجودگی میں اللہ کے ہاں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ کل اگر رب نے پوچھا میں کیا جواب دوں گا؟ کوفہ والے بلا رہے ہیں، ان کے خطوط ہے، میں جاؤں گا۔ اور پھر ایک ایسا جملہ جو پوری کربلا کے فلسفے کو بیان کرتا ہے، فرمایا میں اس لیے بھی جاؤں گا کہ یزید مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ لکھے کہ آپ زاروں کی تار رو رہے تھے جس وقت نواسہ رسول کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو شہید ہونے جاتا ہے اس کو اسی طرح بھیجا جاتا ہے، میں جانتا ہوں یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، میں کوفہ والوں کو جانتا ہوں، میں اس لیے ان کو روک رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں، لیکن ان کی نسبتوں کا تقاضا تھا۔ اور پھر وہ خطوط تھے جن کی بنیاد پر امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے آج جو ہم حدیث سنتے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب کئی صفحات پر بھی پھیلا ہوا ہے اور اس کا کئی گھنٹوں پر بھی مطلب علماء نے بیان کیا۔ لیکن اگر آپ ایک جملے میں اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، بچپن سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ یہ مسجدوں کی اذانیں، یہ سجدوں کی آزادی، یہ کلمہ پڑھنے کی آزادی، یہ مسجدوں میں آنا جانا، یہ عبادت کی آزادی، حق کے لیے علم اٹھانا، دین کی بقا، دین کا بچانا، تو پھر میں حسین سے ہوں قیامت تک، کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں، کیونکہ دین کی بقا اور دین کا بچاؤ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور آج کوئی پوچھے کہ کربلا کی جنگ کون جیتا، تو بالکل سادہ سا جواب ہے کہ وہ جن کے نانا کا نام آج بھی مسجد کے میناروں سے گونج رہا ہے، اور نماز میں آج بھی جن کی اولاد پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور آج بھی قبر میں بندہ مومن سے جن کے نانا کے بارے میں سوال ہوتا ہے،
کربلا کی جنگ تو وہ جیتے ہیں، اور کربلا کی جنگ وہ بھی جیتا ہے جن کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہوئے جا گئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ایک جملہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ کربلا جہاں مردوں نے صبر نہیں چھوڑا اور عورتوں نے شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج بازاروں میں جا کر اپنے آپ کو زینب کی کنیزیں کہہ کر برہنہ سر اور برہنہ وجود ماتم کر کے توہین نہ کرو رسول اللہ کی شہزادیوں کی۔ سیدہ زینب پاک تو وہ ہیں جن کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے واپس مدینہ تک، پورے سفر کربلا میں نے اپنی پوتی جان کا نہ پردہ کھلا ہوا دیکھا ہے اور نہ میں نے یہ دیکھا، فرض تو فرض ہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ اسباب جن کی وجہ سے امام علی مقام یزید کے خلاف نکلے، وہ کیا تھے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتا تھا، وہ شراب کا عادی تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، وہ محرمات کو حلال کہہ رہا تھا۔ تو آج وہ بندہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حسینی وہ ہوگا جو نماز سے محبت کرے گا، حسینی وہ ہوگا جو شراب سے نفرت کرے گا، حسینی وہ ہوگا جو حق کا علم اٹھائے گا، حسینی وہ کہلائے گا جو اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، حسینی وہ ہوگا جو مشکل سے مشکل حالات کے باوجود بھی سینہ تان کر اسلام کے لیے باہر نکلے گا۔ ورنہ لاکھ سبیلے لگا لو، لاکھ گھوڑے نکالو، لاکھ سینے پیٹ لو اور لاکھ سیاہ لباس پہن لو، اگر تمہارا کردار وہ نہیں ہے اور تم نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا جو امام علی مقام نے اپنی بہن کو دیا تھا کہ جب میرا سر کٹا ہوا لاشا دیکھو تو زمانے جاہلیت والی کوئی رسم ادا نہ کرنا، نہ چہرہ پیٹنا، نہ گریبان پھاڑنا، نہ بال نوچنا، نہ لوہے پڑھنا، نہ برسیے پڑھنا، یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ ہم نے وہ کرنا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا کہ کتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں عرض کی، یہی پیغام تھا حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اعتدال، بیلنس۔ میں ابھی آتے ہوئے موبائل میں دیکھ رہا تھا، ایک عالم دین آپ کے پاس حاضر ہوئے حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مفتی صاحب بہتر جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ایک جگہ سے مجھ سے تقریر کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرنا، اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرنا۔ فراست دیکھیے حضور نقش لاسانی کی، آپ نے فرمایا وہ بد مذہب ہے، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، آپ نے نہیں جانا۔ انہوں نے پوچھا حضور وہ بظاہر تو سنی ہے، فرمایا سنی ہو اور یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینا، سنیت پر تو پہلا اعلیٰ حضرت نے دیا۔ میں نے یہ بات پڑھی تو میں سوچنے لگا، آج جو رافضی اہل سنت میں سے مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر باہر نکلتے ہیں، وہ پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کوئی حجت تھوڑی ہے، وہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے رافضیت کو یوں مروڑ کر پھینکا ہے نیچے، ناسبیت کا گلا گھونٹا ہے۔ تو حضور نقش لاسانی نے اس وقت فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دینا یا ذکر نہیں کرنا، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، سنی ہوگا تو اپنی گفتگو میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیض رضا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آستانہ علی حسینی علی پور سجدہ شریف لاسانیہ ان کے عقیدے میں اعتدال، کوئی عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ دیکھنا ہو تو آپ ضیاء لاسانی مسجد جا کر آستانے پر دیکھیں، جو اس مسجد کا محراب ہے اس میں پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہے، پنجتن پاک۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں تمام ازواج مطہرات بنات رسول نبی علیہ السلام کے خانوادے کے وہ فرد جو ایمان لائے وہ شامل ہے، لیکن پنجتن پاک کے خاص مقام ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نسل رسول اور نسب رسول ان سے چلا گیا۔ تو پنجتن پاک کا نام مسجد کے محراب میں
اور باہر مسجد کے برآمدے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ اب میں اس کا جو مطلب سمجھاؤں نا، مطلب وہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی آئے برآمدے میں شعر پڑھ کے یہ نہ کہے کہ ناصری ہے، اندر محراب میں پنجتن پاک کا نام پڑھے، اور اندر سے کوئی باہر آئے پنجتن پاک کا نام پڑھ کر یہ نہ کہے رافضی ہے، باہر آ کر شعر پڑھ کر کہے کہ یہاں پکے ٹھکے سنی ہے جو علی پور سیدہ کی زمین میں آرام کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف۔ اور میں اس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک بدعقیدہ شخص تھا، وہ بعد میں خوش عقیدہ ہو گیا، وہ اب اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں انوار لسانی میں، کہتے ہیں کہ میں عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ تم علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں علی پور سیدہ شریف آیا، کورس کی تیاری ہو رہی تھی حضرت شاہ لسانی، تو میں نے حضور نقش لسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کو جو پرالی کے گٹھے ہوتے ہیں نا، وہ مریدین سے فرما رہے تھے کہ لے جا کر پنڈال میں بچھاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ جیسے ہی میں پہنچا، آپ نے فرمایا وہ بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کرتا، آنے کا مقصد بیان کرتا، ولی تو ولی ہوتا ہے نا، وہ بھانپ لیتا ہے، تو حضور نقش لسانی نے فرمایا ہو گیا بس یہ پرالی کا گٹھا اٹھاؤ اور وہاں رکھو۔ وہ کہتا ہے وہ پرالی کا گٹھا جب میں نے اٹھایا نا، تو وہ لطف نہیں آیا جو تبلیغیوں کے بستر اٹھانے تبلیغیوں کے بستر اٹھانے میں وہ لطف کبھی نہیں آیا جو ولی کامل کی خانقاہ پر پرالی کا گٹھا اٹھانے کا لطف آیا، اور وہ پرالی کا گٹھا اٹھاتے ہی ساری بدعقیدگی دل سے نکل گئی، عقیدہ خوش عقیدہ میں ہو گیا۔ ولی کی نگاہ میں رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ ناز سے دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت اور تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ رب کائنات اس محفل کو سلامت رکھے، اس آستانے کے فیض کو قیامت سلامت رکھے، روحانی فیضان کو جاری رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا